ویسے تو میرا چھوٹا سا کتابچہ اس موضوع پر چھپ گیا ہے، مروجہ تصوف یا سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احسان اسلام۔ اسلام میں روحانیت یہ ہے کہ انسان میں ایمان اتنا گہرا ہو جائے، یقین اتنا پختہ ہو جائے اللہ کی ذات پر، اس کے ہر آن ہر جگہ موجود ہونے پر، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے پر، اس کے بکل شیء علیم ہونے پر یہ یقین گہرا ہو جائے گا تو یہی روحانیت ہے۔ روحانیت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے۔ جتنا گہرا یہ یقین ہوگا انسان کی زندگی پر، اس کی سوچ پر، اس کے نقطہ نظر پر، اس کے احساسات پر، اس کے جذبات پر، اس کے زاویہ نگاہ پر، ہر چیز پہ اس کا اثر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے سوا اور کسی روحانیت کا اسلام میں وجود نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جہاد کی کس منزل پہ ہیں یا تحریک جہاد کی کس منزل پہ ہیں؟ وہ جو منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو 4 اس کے سٹیپس جو ہیں وہ بیک وقت چلتے ہیں، وہی منزل ہماری ہے۔ دعوت کا مرحلہ بھی ہے، تربیت کا مرحلہ بھی ہے، تنظیم کا مرحلہ بھی ہے، اسی سے ہم اپنی بیس کو براڈ کر رہے ہیں۔ اب جو بھی اس میں مشکلات آئیں، گھریلو سطح پر آئیں، گھر والے ناراض ہوں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، بائیکاٹ ہو جائے یا کوئی اور تکلیف آئے، اس کو جھیلیں کے برداشت کریں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے دعوت، تنظیم، تزکیہ و تربیت اور صبر، یہ ہے 4 جو چیزیں چل رہی ہیں، یہی چلتی رہیں گی تاں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ ہم ایک تصادم براہ راست جو ہے اس نظام کے ساتھ وہ لے سکتے ہیں، تب اگلا قدم اٹھے گا۔ پاکستان میں دینی جماعتیں، مفتی، علماء موجود ہیں، سب کے پاس افرادی قوت ہے۔ اس قوت کو جمع کر کے ایک ملا عمر کتابیں کرتے اور اقامت دین کے لیے بطرز افغانستان سے بات شروع کرتے۔ کیا پاکستان میں کوئی ملا عمر نہیں یا ہر رہنما ملا عمر بننا چاہتا ہے اور دوسرے کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا ہے؟ میرے نزدیک بہت معقول تجویز ہے، لیکن اس کا تعلق ہے علماء کرام کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص کے جو ٹریڈیشنل اعتبار سے عالم نہیں ہے، جو ان کے مدارس سے پڑھا ہوا نہیں ہے، ان کا سند یافتہ نہیں ہے، وہ اس میدان میں انیشیٹو نہیں لے سکتا۔ کوئی بڑا عالم دین کہ جس کی علمیت کو بھی اور جس کے فہم دین کو بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں، وہ اگر انیشیٹو لے، کھڑا ہو، یہاں کے علماء کو جمع کرے اور پھر وہ کوئی ایک ملا عمر جو ہے یہاں پر وجود میں آ جائے تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن مشکل بہت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اصل میں زیادہ تر جو بھی وہاں پہ علماء ہیں وہ ایک دیوبندی مکتب فکر سے متعلق ہیں۔ سب کے سب جو ہے وہ دیوبند کی جو بیٹیاں ہیں پاکستان میں، جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ طلوع ارضی کی تمام مسجدیں جو ہے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، تو ایسے جو دارالعلوم یہاں بنے، چاہے بنوری ٹاؤن کا ہو، چاہے وہ کراچی جو کورنگی کے اندر ہے دارالعلوم ہو، یا ٹنڈو العیار کا ہو مولانا شاہ الحق تھانوی صاحب کا، یا چلتے جائیے خیر المدارس ہو یا قاسم العلوم ہو یا پھر جامعہ اشرفیہ ہو، جامعہ مدنیہ ہو، پھر پشاور میں اکوڑا، یہ سب کیا یہ بیٹیاں ہیں دیوبند کی، اور اکثر وہ بیشتر یہاں سے پڑھ کر گئے لوگ۔ اس حوالے سے وہاں جو ہے جتنا کنسنسس ممکن تھا علماء کے مابین وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ یہاں جو ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس کا فرق بہت نمایاں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوشش اس کی جائے تو کم سے کم یہ کہ دیوبندی مکتبہ فکری یکجا ہو جائے، بالکل ایک مشت جو ہے مٹھی کی طرح بن جائے، تو اس کے بھی بڑے اثرات ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ابھی تک مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان پیچ اپ نہیں ہو رہا، تو حالات جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی امید افزا نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اخبارات میں اجتہاد کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہمارا دین مکمل نہیں ہے اور قیامت تک کے مسائل کا حل موجود نہیں؟ بس دین مکمل ہے، قانون مکمل نہیں ہے، اور نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ مثلا پچھلے زمانے میں یہ بڑے بڑے مل تو نہیں تھے، اب یہ کاٹن مل ہے، یہ ٹیکسٹائل مل ہے۔ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی بیچارہ لوہار ہے، کوئی ترخان ہے، بڑھئی ہے، اس کے کچھ جو اوزار ہوتے ہیں، تو اوزار جو ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
تو کیا یہی اصول جو ہے آیا ان کارخانوں پر اور ٹیکسٹائل ملز پر اور بڑی بڑی جو یہ فیکٹریاں ان پر بھی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اجتہاد کی ضرورت تو پڑ گئی، لیکن یہ سچویشن وہاں نہیں تھی۔ یا جیسے ہاتھ سے تصویر بنانے کے لیے سخت وعید آ گئی، سخت وعید آ گئی، لہذا اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو اختلاف ہو گیا۔ اس کیمرے کے اندر جو تصویر بن رہی ہے اس میں تو کسی کے ہاتھ کی تو کوئی اس کے اندر بہارت نہیں ہے، اس کے اندر کیا تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک رائے یہ ہو گئی کہ اسی طریقے سے یہ بھی ناجائز ہے، ایک رائے یہ ہو کہ نہیں اس طرح سے ناجائز نہیں ہے۔ یہ تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، اور مسائل آتے رہیں گے، اور ان کے مطابق جو ہے کتاب و سنت اور اجماع امت، تین چیزوں کی بنیاد پر آگے جو ہے مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا۔ اس کا نام اجتہاد ہے۔